الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بیت محمد عزیزان سید الشہداء مجلس ماہ سفر کی ایک مجلس میں جو ہے خداوند متعال کی شکر گزار ہے کہ پروردگار نے یہ توفیق آپ مومنین کے درمیان میں عطا فرمائی. عزیزان محترم، پروردگار نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور موقتاً اس دنیا میں بھیجا ہے. تھوڑی دیر کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے. اصل ہدف اس کا یہاں نہیں ہے، اصل ہدف اس کا آخرت ہے. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہی کی طرف سے تم آئے ہو اور اللہ ہی کی طرف. اس آنے اور جانے میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ یہاں رہنا ہے. آئے ہو جانا ہے، تو پھر اتنا دل کیوں لگا رہے ہیں؟ جہاں سے آئے ہیں وہاں کا پتہ ہونا چاہیے اور جہاں جانا ہے وہاں کا. یہ تھوڑی دیر کا عرصہ جسے پروردگار قرآن میں کہتا ہے، باقی آیات ہے انسان. پروردگار کہتا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا کہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں اچھا عمل کس کا ہے. بس یہ تھوڑی دیر جو ہے یہ آزمائش ہے، اور آزمائش میں آسائش نہیں ہوتی. آزمائش ہے، امتحان ہے. آپ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرانے جائیں، کوئی بھی ٹیسٹ کرانا تکلیف ہوتی ہے. خون دینا، ایکس رے کرانا، MRI کرانا، اینجیوگرافی کرانا، کیوں ہے؟ آزمائش ہے. تھوڑی دیر تحمل کیوں کرنا پڑتا ہے؟ نتیجے کی فکر کی وجہ سے. یہ دنیا آزمائش ہے. یہاں تکلیف ہوگی، یہاں درد ہوگا، یہاں رنج میں رہنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ نتیجہ کہیں اور ہے. نتیجہ یہاں خوش نہ ہو. اب انسان لیبارٹری میں جائے، بولے وہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، AC چل رہا ہے، پردے بڑے اچھے لگے ہوئے ہیں، یہیں رہ جائیں گے کیا؟ تو بولو بھائی جلدی جلدی ٹیسٹ کراؤ، نکلو. تو یہاں پھر کیوں دل لگا رہا ہے؟ یہ ٹیسٹ ہے. اس ٹیسٹ میں دل کیوں لگا لیا آپ نے؟ اسی میں ساری زندگی ختم ہو گئی ہے. ایک دوسرے سے ناراضگیاں، ایک دوسرے سے نفرتیں، دل میں حسد، کینہ، بغض. یہاں رہنا ہی جب نہیں ہے تو ناراضگی کس چیز کی؟
وہاں رکنا ہی نہیں ہے. اب آپ بس میں سفر کر رہے ہوں یہاں سے اسلام آباد مثلاً, اور تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہوں اور اترے کہیں کسی اسٹاپ پہ, اور تھوڑی دیر نماز پڑھنی ہو, چائے پینی ہو, اور وہاں آپ کی چائے اچھی نہ ہو, تو کیا آپ وہاں رک کر اس سے بحث کرتے رہے گے؟ ٹائم نہیں ہے. بس والا کہہ رہا نکلو نکلو, دیر نہیں ہو رہی, دوسری چائے کا بھی وقت نہیں ہے. تو جہاں زندگی پلک جھپکنے کے برابر ہو, اس میں بیٹا باپ سے ناراض ہے, میاں بیوی سے ناراض ہے, بہن بھائی زمین کے ٹکڑوں کی وجہ سے ناراض ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ گڑبڑ ہماری معرفت میں ہے. ہمیں دنیا کی حقیقت واضح نہیں ہو پائی ہماری کہ دنیا ہے کیا, دنیا کس لیے بنائی گئی. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کریں زندگی سکون ہوتا ہے, زندگی میں کوئی مشکل نہ ہو, زندگی میں کوئی پریشانی. ایسا ممکن نہیں ہے. شخص ہے صدر اسلام کے اندر بہت اصرار کرتا تھا, رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی خدمت میں بہت اصرار کرتا ہے, یا رسول اللہ ہمارے گھر پہ آئیں, دسترخوان پہ آئیں. ارے محبت کرتے ہیں, ہمیں بھی لوگ محبت کرتے ہیں, کھانا کھانے آئے, یہ کھانے آئے, اور ہم تو کوشش کرتے ہیں ایک دن میں 3-4 بھی کھا لیں, مگر پھر بھی پورا آدمی نہیں کر پاتا لوگوں کو. لوگوں کی محبت ہے. وہاں رسول حبیب کبریا, وہاں شخص اس طرح رسول خدا چلے گئے کھانے پہ, جیسے ہی بیٹھے دیوار سے اوپر مرغی بیٹھی ہوئی تھی, مرغی نے انڈا دیا, انڈا نیچے کی طرف آیا دیوار سے, لوگوں نے طرف دیکھا تو وہ رستے میں کہیں پھنس گیا. تو اس نے کہا کہ پریشان نہ ہو, گھبرائیں نہیں, میرا آج تک کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا. رسول خدا دسترخوان سے اٹھ گئے, کہا جس کو کبھی خدا کسی مشکل میں نہ ڈالے, اس کا مطلب ہے خدا نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. کہا میں ایسے کہ دسترخوان پہ نہیں بیٹھ سکتا جس کے اوپر کوئی مشکل ہی نہ آئے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان دنیا میں ہو اور اس میں مشکل نہ آئے, پریشانی نہ آئے. تو دیکھیں زندگی تھوڑی دیر کے لیے, بعض اوقات لوگ ہمیں میسج ہوتے ہیں آپ کی بھی بہت پریشانی ہے. تو یقیناً وقتی طور پر درد میں تکلیف تو ہوتی ہے. جب آپ کا آپریشن ہو تو تکلیف تو ہوگی. جب تک جو ہے وہ انستھیزیا دیا ہوا ہے تو انسان بے ہوش ہے. جیسے ہوش میں آتا ہے تو اس کو درد تو ہوتا ہے کہ ہاں یہاں سے کاٹا وہاں سے بیٹا انسان کو. دنیا ایسی ہی ہے. لیکن یہاں پر انسان تھوڑی دیر ہے, کوئی مر جائے سب نے مرنا ہے. بعض اوقات کسی کا کوئی مر جاتا ہے وہ خود مرنے کی کوشش کرتا ہے. کسی کے مرنے سے دنیا رکتی نہیں ہے. جتنا جیسا بھی ہو سب نے ایک دن جانا ہے. میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. تو آدمی اس پر اپنے آپ کو دل میں لے کے بیٹھ جائے. زندگی میں پریشانی ہے, صحت کا مسئلہ ہے, کسی کی اولاد کا مسئلہ ہے, اولاد نہیں ہو رہی. مولانا صاحب خدا کی مصلحت ہے, خدا بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے. کوئی اصرار کرتا ہے بہت کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے, بہت اصرار. جانے محترم خدا بہتر جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا. جو ملا ہوا ہے اس پہ شکر کرو. خدا قرآن میں فرماتا ہے ارشاد کہ جو تمہیں میں نے دیا ہے نعمتوں پر شکر کرو, میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لیکن یہاں انسان چھوٹے بچے کی طرح ضدی, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ ہم نے اسے کتنا کچھ دیا ہے. وہ خدا کی بارگاہ میں متوجہ نہیں ہے. اور اس تھوڑی سی زندگی میں اس نے اپنی خواہشات اتنی بڑھا لی ہیں, اتنی بڑھا لی ہیں, لیکن انسان متوجہ نہیں ہے. انسان خدا کے اس رحمانیت کی طرف نگاہیں نہیں ہے اس کی. جو نہیں ہے اس پر شکوے ہیں, اور جو ہے اب میں اپنے آپ کو تو نہیں کہہ سکتا, میں اپنے آپ کو کہوں میرے بھی بڑے شکوے ہی ہوتا ہے. ہر انسان کا شکوہ بھی الگ ہے. شکوہ کیا ہے؟
عزیزان محترم، میرا اپنا شکوہ ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، وقت نہیں ہے، بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. ابھی جب کوئی مجلس نہیں دیتا تھا تو بیٹھے ہوئے سوچتے تھے کہ بھائی کوئی مجلس پڑھوا لے. اب ہمارے الگ شکوے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگ پڑھوا رہے ہیں تو آرام بھی مل جائے. شکر آدمی نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ ٹائم مل جائے آرام کرنے کا، سونے کا، خدایا اس وقت تو یہی مانگتے تھے میں مصروف رہوں. اب جب مصروفیت دے دی ہے تو الگ تمہارے شکوے شروع ہو گئے. آدمی ہر حال میں مشکل میں، وہ اس پہ شکر نہیں کر رہا جو اس کو دیا ہوا ہے. میں اس پہ شکر نہیں کرتا کہ پروردگار تو نے مجھے سالم بدن دیا ہوا ہے، تو نے مجھے صبح دی، میں نے صبح تیری عبادت کی ہے، میری صبح تیرے سجدوں سے شروع ہو رہی ہے. یہ شکر ہے. کتنے لوگوں کو اس نے توفیق دی ہے کہ اس کو سجدہ کریں. کتنے لوگوں کو توفیق ہے، کتنے لوگوں کو توفیق ہے کہ وہ حلال نوالا کھاتے ہیں. تو ہم اس پہ شکر نہیں کرتے. ہمارے شکوے کچھ اور ہیں، ہم اس کو پہچانتے نہیں وہ کون ہے. نادر بادشاہ جس نے ہندوستان کو بھی فتح کرنے کے لیے نکلا اور جتنے بہت سارے اس زمانے میں چیزیں لی اسی لیے بہت شجاع تھا. آخری زمانے میں آ کے تھوڑا اس کا ذہن خراب ہو گیا تھا، لیکن اتنا شجاع تھا کہ جب ہندوستان جا رہا تھا تو آگے چلتا تھا، یعنی پیچھے نہیں چلتا تھا کہ آگے فوج چلے، آگے آگے سب سے آگے خود ہوتا. وہ ایک شہر سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بچہ مدرسے سے قرآن پکڑ کے بھاگ رہا ہے، دوڑتا ہوا جا رہا ہے. اس نے بولا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بولا کہ گھر جا رہا ہوں. کہا کیا کہاں؟ کہا قرآن پڑھ کے آ رہا ہوں. کہا کیا پڑھ کے آ رہے ہو؟ کہا بسم اللہ انا فتحنا، سورہ نصر اللہ سورہ کی جو ہے وہ تلاوت کی اس نے. جب اس نے یہ فتح کا لفظ سنا تو اس نے اس کو اچھا فعال لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے نیک فعال ہے کہ میں جا رہا ہوں، میں فتح کر لوں گا. خوش ہوا. کہا یہ لو ادھر آؤ. اس کو ایک دینار دیا، سونے کا سکہ. بچے نے لینے سے انکار کر دیا. کہا کیوں نہیں لے رہے؟ کہا میں گھر جاؤں گا میری ماں بولے گی چوری کر کے لایا ہوں. تو کہا نہیں تم ماں کو بولنا نادر نے دیا ہے. کہا نہیں میری ماں نہیں مانے گی. کہا کیوں؟ کہا میری ماں کہے گی نادر اگر تمہیں دیتا تو ایک نہیں دیتا، پورا. بادشاہ ہے، بادشاہ ایک سکہ دے گا، وہ تو پورے تمہیں سکے دے گا. زیادہ محترم، اور وہ جو ہے کائنات کا خالق، اس سے مانگتے تھے یرزقو جسے چاہتا ہے بغیر تربیت کی آپ نے ماشاءاللہ. اس کی بارگاہ ہمیں مانگے. اور یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ پھر یہیں کے لیے تھوڑا مانگ رہے ہیں. گھر دے دے، گاڑی دے دے. آج کل تو لڑکے کہتے ہیں موبائل دے دے. وہ بھی ایسا تھے جس کے پیچھے 3 کیمرے لگے ہوئے ہوں، دور سے دیکھنے والے کو پتہ چلے. اصل میں اس کو تصویر نہیں کھینچنی ہوتی، اس کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ موبائل کون سا ہے. خود پسندی اتنی زیادہ آ گئی ہے. اور یہ ہم جو بھی مانگتے ہیں برا نہیں ہے. آپ اچھا کھائیں کمائیں، جو اللہ نے آپ کو اسٹیٹس دیا ہے آپ رکھیں، لیکن مانگ کیا رہے اس کی بات اور کتنا تھوڑا مانگ رہے. علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو مشہد مقدس میں مولا امام رضا علیہ السلام امام کے حرم میں ان کا مربد مبارک ہے، اپنے زمانے کے اور آج تک بہترین فلاسفر ہے. ابھی بھی ان کی کتاب کھولتے ہوئے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ زبان تو آتی ہے لیکن علم اتنا اوپر ہے کہ ابھی تک سمجھ نہیں پاتا کہ کیا لکھا ہے اس کے بارے میں.
اتنا اوپر انسان. خود کیسے انسان اس تجلی کو حاصل کرتا ہے جانے والا کوئی اور نہیں. میں جوانوں کو کہہ رہا ہوں خاص طور پہ کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ باب علم ہیں, اور وہاں ہر دروازے سے 1000 دروازے کھلتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ دروازے میں داخل تو ہو. علامہ امینی کہتے ہیں کہ میں جرمنی میں برلن میں ایک یونیورسٹی میں کانفرنس تھی, میں وہاں گیا. کانفرنس تھی انسان کی قدر و قیمت کیا ہے. ہر کوئی اپنا لٹریچر لے کے آیا ہوا, ہر کسی نے تقریریں کی اور اٹھ کے چلے گئے. کہ جب میری باری آئی تو میں اوپر گیا اور میں نے ایک جملہ کہا بس خالی, کہا انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر انسان کی قیمت 2 کمرے کا گھر ہے, اس کی ارادہ اس کی قیمت یہی ہے. اگر ایک لوہے کی گاڑی اس کی زندگی میں اس کا ارادہ ہے, اس کی قیمت. یا یہ کہہ کر میں نیچے آ گیا, لوگ کھڑے ہو گئے, لوگوں نے بولا کہ مطلب کیا انسان کی قیمت بتائیے آپ نے. تو پھر دوبارہ گئے, کہا یہ میرا قول نہیں ہے, یہ 1400 سال پہلے رسول کے وصی نے فرمایا تھا. انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. ہمارا ارادہ دنیا ہے, ہماری قیمت یہی ہے, سستا ہے. آپ کا ارادہ صبح اٹھ کے کیا ہے؟ جوان کا ذہن خلوت تنہائی میں کیا ارادہ ہے انسان کا؟ خدا نہ خواستہ کسی نامحرم سے گفتگو کرنی ہے, کوئی حرام تصویر دیکھنی ہے. یہ قیمت ہے پھر, اتنی سستی قیمت, اتنے بڑے بازار میں کہ جہاں خریدار خدا ہو. اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ تمہیں دنیا نہ خرید پائے, تمہارا خریدار خالق بن جائے. تو اپنے آپ کو اس قابل لے کر آؤ. ایک تصویر کے پیچھے, چیٹ کے پیچھے, ایک ٹک ٹاک کے پیچھے, ایک انسٹاگرام کے پیچھے اپنے نفس کو مت بیچو. تمہاری قیمت یہ نہیں ہے. مولانا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. کم سے کم بہشت رضوان جو اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام ہے, اور سب سے بڑا مرتبہ بہشت میں کہ جہاں پر جنت کی نعمتیں بھی تقاضا کریں گی کہ کاش ہمیں وہ دیکھے. وہ کون ہے؟ وہ اصحاب امام حسین. جنت تقاضا کرے گی ادھر دیکھو, ہماری طرف دیکھو, مگر وہ نہیں دیکھیں گے. وہ کہیں گے ہماری جنت حسین ہے. تو ہم اپنے آپ کو لے کے جانے مطلب ہم اس دنیا میں اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ جہاں تھوڑی دیر رہنا ہے وہاں دل. اب رہنا کیسے ہے؟ کیسے رہیں مولانا صاحب؟ رہیں کیسے؟ تھوڑی سی زندگی ہے, اس میں رہیں کیسے؟ اور کہا جیسے اللہ اور ان کے رسول اور ان کے اماموں نے بتایا ہے ویسے رہو, کیونکہ دنیا انہوں نے بنائی ہے, ہم نے نہیں بنائی. اپنی عبادتوں کو دیکھو, واجبات حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. بس یہ 2 کام, کچھ نہیں چاہیے تیسرا. آج کے دور کے اندر اگر انسان واجب ادا کر لے کمال کیا اس نے. واجب کیا ہے؟ نماز واجب ہے, نان نفقہ حلال واجب ہے, خاتون کے لیے حجاب واجب ہے, روزہ واجب ہے, خمس و زکوٰۃ واجب ہے. وہ جس پر جو بنتی ہے واجب. حرام, اب کچھ بھی حرام ہو, کوئی لفظ کوئی بات حرام ہے مت بولو, کوئی تصویر دیکھنا حرام ہے مت دیکھو, کوئی چیز سننا حرام ہے مت سنو. مگر مسئلہ یہی ہے کہ دل اتنا دنیا میں کھو گیا ہے, حلال اور حرام مل گیا ہے. مل گیا. آج پتہ ہی نہیں ہے حرام کیا ہے,
آج معاشرہ اس نہج پہ چلا گیا ہے کہ حرام پتہ ہی نہیں ہے، لقمہ حرام ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے، گھروں کے اندر فیملی کے اندر محرم نامحرم کا فرق ختم ہو گیا ہے۔ ابھی آپ کسی کو بولو بیٹا یہ محرم نہیں ہے، اس کے سامنے حجاب میں آؤ، بچی عجیب سے ہو جاتے ہیں کیونکہ گھر والوں نے سکھایا نہیں ہے۔ بیسک جو ہے معاشرے کا وہ ہل گیا ہے۔ پھر معاشرہ کہتا ہے جی مولانا صاحب کو آسمانی باتیں کریں، زمینی بات تو حل کر لے کریں، اس کے بعد آسمان پہ جائیں گے۔ جانے محترم اب ہم دیکھیں، ہم اپنی نماز اور عبادت میں، ہم اپنے وضو کو صحیح کرنے میں کتنا اپنے علماؤں سے رجوع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، اب مولانا صاحب میں کتنے لوگ آتے ہوں گے جو پوچھتے ہوں گے اس میں شرم کی کیا بات ہے بھائی؟ جس کا وضو صحیح نہیں وہ 100 ٹکرے مارتا رہے، وضو صحیح نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی چیز ہے یہ۔ اب تلاوت جس کی صحیح نہیں ہو، 2 سورتوں کی جو نماز میں پڑھتا ہے ذکر کے علاوہ سورت، اس کی تلاوت کیسے ہونی چاہیے؟ صحیح ہونی چاہیے، تلفظ ادا ہونا چاہیے۔ ظہر اثر میں آہستہ پڑھنا ہے، کتنا آہستہ پڑھنا ہے، اخفا کیسے کرنا ہے۔ مغرب عشاء کی نماز میں اونچا بلند پڑھنا ہے، کتنا بلند پڑھنا ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ توجہ ہی نہیں دیتے۔ جس کی اتنی جو روزمرہ کی عبادت ہے وہ قبول نہ ہو پائے تو وہ کہاں جائے گا؟ روز قیامت میں تو ایک ایک نماز کا سوال کیا جائے گا۔ یہ جب سے بیٹا بچہ بالغ ہوتا ہے، جب ان 14-15 سال میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، اب بالغ ہو گیا، نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، سب واجب ہے۔ اب اس دن سے اس کی ڈائری کھل جاتی ہے اوپر، اور ڈائری کھل گئی، پہلی نماز کیسے پڑھی تھی، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ ایک دن کی نماز میں کئی دن لگ جائیں گے وہاں کھڑے ہو کے۔ سستا ٹکٹ نہیں ہے جنت میں جانے کا۔ یہ تو ہمارے یہاں ممبر میں بہت تیزی میں لوگوں کو جنت بھیجتے تھے، جانے محترم اگر اتنا سستا ہوتا تو سید الشہداء اپنے خانوادے کو لے کر کربلا نہ نہیں، تیروں کے سائے تلے سجدے نہ کیے جاتے، امام تھے۔ ہم جیسے کہتے ہیں جی مولا آئیں گے ہم نکل جائیں گے، تو خود مولا کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ مولا کیوں نماز پڑھ رہے؟ جب مولا ہمیں نکال رہے ہیں تو مولا خود بھی نکل جائیں گے؟ مگر نہیں، امام جانتا ہے توحید کسے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں۔ وہ اس امر جو امر الہی ہے اس کی طرف ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ امام کو سمجھے، جانے کوئی مشکل کام نہیں ہے، روزمرہ کی زندگی ہے، تھوڑی سی عبادت ہے، یہی صحیح ہوگی تو امام آئے گا۔ ہم جو امام کو دعوت دے رہے ہیں مولا آ جائیں، مولا کہاں ہے؟ مولا کس کے پاس آئے؟ آپ مجھے بتائیں، امام کس کے گھر پر آئے؟ میں تو اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہوں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں مولانا صاحب آپ جواب نہیں دیتے، مولانا کس کو جواب دیں؟ تو میں کہتا ہوں ٹائم نہیں ہے، پھنسا ہوا ہوں اپنی زندگی میں۔ امام کس کے پاس آئے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے امام پر قربان کر دوں؟ یہ 1-2 دن میں تو نہیں ہوگا، اس کی تو پریکٹس کرنی پڑے گی۔ انسان جب کوشش کرے گا تو اس کی طرف جائے گا، اپنے آپ کو پاک کرے گا اس طرف جائے گا۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، سوچے انسان ایک لقمہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، اس کو اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے ہر جگہ گیا، بڑی دعائیں کی، ہر جگہ سب کچھ کیا، اولاد نہیں۔ آخر اسے پیغام دیا فلانے شہر میں جاؤ، فلانا شخص کی دکان کو ڈھونڈو اور اس کے پاس جا کر اپنی
خیر گیا, دیکھا بڑی چھوٹی سی دکان ہے, شخص ہے جو تلائیوں کو سیتا ہے, چھوٹی سی دکان ہے. وہاں جیسے ہی گیا اس شخص نے کہا کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا. بولا ابھی تو میں آیا, میں نہ پوچھا نہ کہا نہیں بس جاؤ. خیر اس نے بولا کہ میں رکتا ہوں, مہمان ہوں, میں ایک رات آپ کے پاس رکا. اس نے کھانا کھلایا, کہا اس نے روٹی اور دہی کھلائی, کہا اتنی لذیذ کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا تھا. پھر میں نے اسے کہا کہ مہمان ہوتے ہوئے اتنا تو میرا حق ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ مقام آپ کو کیسے ملا, کہ آپ نے بدل میرا نام پوچھا نہ میری سوال پوچھا. کہا کام ہو گیا, جاؤ چلے جاؤ. کہا چھوڑو رہنے دو, تمہارا کام ہو گیا نا, چلے جاؤ. کہا نہیں مجھے بتائیں. کہا جب تک میں ہوں زندہ تو یہ بات اپنے تک رکھنا. کہا کہ میری دکان کے سامنے غیر دور پرانا تھا اور ظالم حکومت تھی, تو کوئی افسر تھا, اس کا نگہبان جو تھا, جو چوکیداری کرتا تھا, وہ جوان لڑکا تھا. کہا اس نے مجھے گندم لا کے دی ہوئی تھی. کہا کہ میں اس کی روٹی نہیں کھاؤں گا اپنے جس کی میں نوکری کرتا ہوں, ظالم شخص ہے. میری گندم تمہارے پاس ہے, مجھے بس صرف 2 روٹیاں روز بنا دینا. ایک دن اس نے میرے پاس آیا, کہا کہ میں کچھ دن بعد چلا جاؤں گا. کچھ دن بعد خبر ملی کہ مسجد میں بیمار ہے. میں پہنچا, اس نے کہا کہ 2 لوگ آئیں گے تمہارے پاس میرے جنازے کا, تم کفن دفن کر دینا. ایسے ہی ہوا, میں نے اس کا جنازہ کیا. وہ 2 میں سے رات کو پھر میرے پاس آئے, مجھے کہا کہ ہم تمہیں لے کے جائیں گے کہیں جانا. میں باہر نکلا, شہر سے باہر ریگستان نہیں تھا, ہریالی تھی, میں نے کبھی جگہ دیکھی نہیں. میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور کچھ لوگ اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں, اور باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اس جوان کی جو نوکری تھی وہ اس شخص کو دے دو. تو میں بڑا گھبرایا. میں نے کہا نہیں, مجھے وہ نوکری نہیں کرنی وہ جو کرتا تھا. کہتا نہیں وہ نوکری نہیں, یہ نوکری امام کی نوکری ہے. امام کی نوکری. کہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں امام کی نوکری کرتا ہوں, میرے پاس امام جس کو بھیجتے ہیں میں اس کا کام کر دیتا ہوں. اذان موت ظاہر چھوٹا ہو, دیکھنے میں سادہ ہو, اگر حلال زندگی ہے تو امام انتخاب کر لیتا ہے. امام انتخاب. تو ہمارا اصل ہدف کیا ہے زندگی کا؟ ہماری زندگی کا اصل ہدف آخرت ہے, یہ دنیا نہیں ہے. اذان محترم, ہم اپنی عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے انسان جو ہے وہ دودھ میں سرکہ ڈالنا, برباد ہو جاتا ہے. ہم عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, مجلس میں آتے ہیں, لیکن یہاں سے جائیں گے کسی کی غیبت کریں گے, کسی کی برائی کریں گے. آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا یہاں سے جانے کے بعد, 1 گھنٹہ کسی کی غیبت نہ کرے گا, وہ مجلس صحیح نہیں کرا, مینجمنٹ صحیح نہیں تھی, فلانا یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا. وہ بھی مجلس میں آئی تھیں, یوں سائڈ میں بیٹھ گئی, جگہ بھی نہیں تھی, انہوں نے دھکا دے دیا مجھے. عبادت ضائع. شہد میں سرکہ ڈال میں کیا پڑ جاتا ہو جاتا. ہم خود اپنی عبادتوں کو ضائع کر دیتے. خدا کا قسم, خدا کیا کرے؟ خدا نے جہنم بنائی اس لیے تھوڑی ہے, ہم خود اپنی جہنم تیار کرتے ہیں. وہ ایک جوان کہ جس کی کتاب بھی ہے 3 منٹ قیامت کی, اردو میں کتاب پرنٹ ہوگی, 100 صفحے کی کتاب ہے, اس کو پڑھیں. جسے 3 منٹ میں ڈاکٹر فیصلہ کر رہے تھے لیکن وہ کوما میں چلا گیا, اور اس نے عالم برزخ دیکھا. اس نے دیکھا کہ جیسے کیا حساب کتاب ہے, فائل کھلی ہوئی ہے, دیکھا اچھا نماز یہ وہ سب, رات کو دیکھا سارے اعمال کتاب سے اڑ رہے ہیں, ڈیلیٹ ہو رہے ہیں. دوسرے دن فلانا کام کیا, مدد کی, لوگوں کی, ماتم کیا, سب کچھ کیا, رات کو دیکھا پھر اعمال اڑ گئے. اس نے پوچھا اس سے کہ میرے اعمال کہاں جا رہے ہیں؟ کہا رات کو جو تم جس کی غیبت کرتے تھے یہ سارے اعمال اس کے حصے میں چلے جاتے ہیں, خالی ہو جاتا ہے. انسان آپس میں نفرتیں لیے بیٹھا ہے. 4 دن کی زندگی ہے. آپ پریشانی دیکھیں, آپ آج ڈپریشن دیکھیں, آپ جوانوں کو مایوسی دیکھیں. آپ اس کی سب سے بڑی وجہ
ہماری زیادہ توقعات ہیں، کیونکہ معاشرہ میٹرلسٹک ہے، دنیا مادی ہے، اور یہ مادی دنیا آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ پہلے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے، اب سب ہمیں نظر آتا ہے، سب ہمیں دکھایا جاتا ہے۔ اب ہماری توقع بڑھ گئی ہے۔ جب انسان کی توقعات بڑھ جاتی ہیں اور وسائل اس کے کم ہوتے ہیں، مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، میرے ساتھ ایسا۔ تو آپ محنت کریں، آپ تعلیم حاصل کریں، آپ اچھا طالب علم بنیں، آپ اچھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بنیں، محنت تو کریں۔ آپ جب محنت کر کر پڑھیں گے نہیں تو پھر آپ کہاں پاس ہوں گے؟ ہم اپنے آپ کو آزمائش میں نہیں ڈالتے۔ کل بھی میں مجلس میں کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو امام زمانہ کا سپاہی بننا ہے، لیکن ہماری مارک شیٹ میٹرک کی ہے، اس پہ بھی ہمارے CD گریڈ ہے۔ مطلب انہیں خدا نخواستہ میں کسی کی اعانت کرنا، مطلب آپ سوچیں کہ جہاں مجھے محنت کرنی چاہیے وہاں میں محنت کر سکتا ہوں، اور جب محنت کر کر ایک جگہ رزلٹ دوں گا تو دوسرا پھر مجھے انتخاب کرے گا نا۔ وہ کہ امام نیتوں کو دیکھتا ہے، امام ارادوں کو دیکھتا ہے، لیکن امام کو ظاہری طور پر بھی تو کامیاب شخص چاہیے، کامیاب شخص چاہیے نا، ظاہری طور پر بھی تو وہ کامیاب ہو۔ اور ایسے دین اور ایسے عقیدے کا کیا فائدہ جو آپ کو ظاہری طور پر بھی کامیاب نہ کر سکے، اور آپ اپنی ایک عجیب سی حالت بنا کے شہر میں گھومتے رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جان محترم، امام کیا فرماتے ہیں؟ ہزاروں میں رہو مگر الگ سے دیکھو، اور ہمارے لیے زینت بنو، زینت۔ لوگ تمہیں دیکھیں تو بولے کہ کتنا اچھا امام کا چاہنے والا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ رابطہ مہم ہے، یہ زندگی تھوڑی سی، اس میں اپنے آپ کو ہلکا کریں، گناہوں کو، رابطوں کو ہلکا کریں۔ جتنے ہلکے ہوں گے اتنا آسانی سے دنیا سے جائیں گے۔ جانا سب نے ہے، آج نہیں تو کل، اور جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری ضروری ہے۔ آخرت جو ہے وہ باقی رہ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، ویسے ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا نے کیا دینا ہے انسان؟ انبیاء کو دنیا نے کیا دیا، اولیاء کو دنیا نے کیا دیا؟ دکھ اور تکلیف ہے۔ بہتر ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس دنیا سے کاٹیں اور خدا کی طرف بڑھیں، اس عبادت کی لذت کو حاصل کریں، ائمہ علیہ السلام سے توسل کریں۔ امام مہربان ہے، امام رؤوف ہے۔ امام رؤوف کا تو مجھے امام رضا علیہ السلام کا بس آپ کی زحمت۔ تمام شخص کا بیٹا بہت شخص مریض تھا، شخص بینک کرپٹ ہو جاتا ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے، بہت مشکل میں ہوتا ہے، بہت پریشانی میں ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں مولا کی رضا کی زیارت پہ جاؤں، شاید مولا میرے لیے دروازہ کچھ کھول دے، مگر زیارت پہ جانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ خیر وائف نے کہیں سے قرض لے کر اس کی زوجہ نے اسے پیسے دیے، وہ زیارت میں مسجد جاتا ہے، زیارت کر آتا ہے، جہاں جوتے رکھے ہوتے ہیں وہاں جانے لگتا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو جو واپسی کے پیسے تھے وہ بھی گر گئے یا کسی نے نکال لیے۔ اب مولا سے واپس جاتا ہے، زری کے پاس کھڑا ہو گیا، کہتا ہے مولا میں تو آپ سے پیسے لینے آیا تھا، جو میرے تھے وہ بھی چلے گئے، اب میں واپس کیسے جاؤں گا؟ یہ کہتا باہر آتا ہے تو پاؤں میں ایک سکہ پڑتا ہے، نظر آتا ہے، اٹھا لیتا ہے، جوتے لیتا ہے، باہر جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے آبرو مند ہے، عزت دار ہے، کسی سے بھیک بھی نہیں مانگ سکتا، تو سکہ اس کے پاس ہوتا ہے، تو وہاں پر ٹیلی فون بوتھ لگے ہوئے، تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں سکہ ڈال کے نا ٹیلی فون کرتا ہوں، رینڈم ایسی کسی کا نمبر ملاتا ہوں، وہ تو مجھے نہیں جانتا، اور اسے اپنی مشکل بتاؤں۔
بس ایک سکہ ڈالتا ہے، ایک نمبر ملاتا ہے تو بتاتا ہے کہ بھائی میں یہاں آیا تھا، میں مانگنے والا نہیں ہوں لیکن میں مشکل میں ہوں، مجھے واپسی کا کرایہ چاہیے۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہاں کھڑے تھے؟ کہہ رہے یہاں۔ کہا بس وہیں انتظار کرو کچھ دیر تک۔ کہتا ہے تھوڑی دیر میں نا ایک بہت بڑی گاڑی آتی ہے اور مجھے وہ کہتا ہے آپ ہیں؟ کہا چلے۔ پھر وہ مجھے شہر کے مہنگے ترین علاقے میں لے جاتی ہے، گھر بہت بڑا اندر ہوتی ہے تو دیکھتا ہے سامنے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، میں پہچان جاتا ہوں کہ یہی شخص تھا جسے میں نے فون کیا۔ مجھے بٹھاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اس کا ایک جوان سا بیٹا آتا ہے چائے لے کر، مجھ سے پوچھتا ہے مسئلہ کیا ہے؟ کہا مجھے کرایہ چاہیے۔ نہیں، کہہ رہا اور کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا کاروبار تھا، بینک کرپٹ ہو گیا۔ کہا کتنے پیسے تمہارے لوگوں کو دینے ہیں؟ اس زمانے میں بڑی قیمت تھی۔ کہا مجھے 100 ملین لوگوں کو دینا ہے۔ چیک 100 ملین کا کاٹتا ہے، کہتے یہ لو، یہ واپس نہیں دینا مجھے۔ کہا تمہیں نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ کہتا ہے مجھے اتنے چاہیے۔ پھر ایک اور چیک کاٹتا ہے۔ کہا یہ جب تم واپس کر سکو کر دینا مجھے۔ اب وہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے ماجرا کیا ہے؟ کہتا ہے یہ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ تو کہتا ہے جوان لڑکا دیکھا تھا کہ چائے دے رہا۔ کہا وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ کہا وہ اتنا شدید مریض ہوا کہ یہاں اس کا علاج نہیں ہو سکتا، میں اسے انگلستان لے گیا۔ وہاں اس کے کچھ ٹیسٹ تھے، اگر وہ ٹیسٹ صحیح آتے تو اس کا علاج ہو سکتا تھا۔ 5 یا کچھ 4 ٹیسٹ تھے، 1-2 ٹیسٹ ہوئے، ٹیسٹ صحیح نہیں آئے۔ تو مجھے وہاں پر جو نرس تھا اس نے کہا کہ اگر یہ آخری ٹیسٹ صحیح نہیں آیا تو آپ کا بچہ بہت مشکل ہے۔ جوان بیٹا تھا، میں باہر کہتا ہوں وہاں ہاسپٹل میں باہر نکلا صحن میں فوراً امام رضا سے متصل ہوا۔ میں نے کہا مولا رہتا آپ کے شہر میں ہوں لیکن اتنا اچھا ظاہر نہیں ہوں جتنا ہونا چاہیے، کوتاہی کرتا ہوں، لیکن میں آپ کی بارگاہ ہوں، میرے اس بیٹے کو صحیح کر دیں، میں آپ کے ایک ظاہر کو اتنا پر کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کہا ڈاکٹر دوڑتا ہوا آیا لیبارٹری سے، کہا کہ یہ ٹیسٹ تو صحیح آ گیا۔ کہا دوبارہ سارے ٹیسٹ کرائے، کہا سارے صحیح ہے۔ تو پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، معجزہ، بچہ ٹھیک ہو گیا لے کر۔ کہا اس دن سے میں حرم کے گرد گھومتا رہتا تھا، کبھی انتظار کرتا رہتا تھا کہ وہ ایک زائر کون ہے جسے امام رضا میرے پاس بھیجے گا۔ کہا جب آج تمہارا فون آیا تو میں اسی انتظار میں تھا۔ غالب لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، اہل بیت دشمنوں میں لعنت، اور محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد، رحمت آپ کی صحت و سلامتی میں صلوات۔ اللہم وارث کربلا شہزادہ علی اکبر کی ذات پر بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وآلہ۔ تو کہتا ہے جب آج تمہارا فون آیا تو میں سمجھ گیا کہ تم وہی ظاہر ہو جسے امام نے میرے پاس ظالم جو ضامن آہو ہو، رؤوف ہے، مہربان، تو ہم اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں لے گئے۔ کیسے ہو سکتا ہے آپ کسی عام آدمی کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور وہ آپ کی مدد نہ کرے، اور آپ امام کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ ہمیں کھٹکھٹانا نہیں ہے، ہمیں ان کی بارگاہ میں جانا۔ جب بھی بہت مشکل آئے
امام رضا سے توسل کیا کرے، انہیں ان کے بیٹے امام تقی کا واسطہ دیا کرے۔ امام کو بیٹا اپنا بہت پیارا ہے۔ اسی طرح ماہ سفر کے دن ہے، عزاداران محترم، یہ لٹا ہوا کارواں شام پہنچ چکا ہے۔ شام میں جو حالات اور واقعات بتاتے ہیں اس حساب سے زیادہ عرصہ نہ لگ پایا۔ خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ سید الشہداء کو بھی اپنی بیٹی کو کہتی ہے۔ جب حضرت مسلم شہید ہوئے اور جب امام کو پیغام ملا شہادت، امام جانتے تھے مگر امام انتظار کیا، جب امام کو آ کے بتایا نا کہ حضرت مسلم شہید ہو گئے، امام نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے قریب بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا۔ بچی بنی ہاشم کی ہے، پہچان گئی کہ ماموں جان بابا زندہ ہے کیا؟ اب یہ ایک بچی دیکھ رہی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے۔ بس عزاداران محترم، روز عاشور یہ قانون بدل گیا۔ پھر اس بچی کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا۔ یہ بچی صبح سے دیکھ رہی ہے کہ جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ بھائی علی اکبر گئے، چچا عباس گئے، واپس نہیں آئے، حتیٰ بھائی علی اصغر بھی واپس۔ جب اس نے دیکھا کہ بابا جا رہے ہیں، مقاتل بیان کرتے ہیں کہ بابا کی سواری سے چپک کر یہ بچی کھڑی ہو گئی۔ امام نیچے اترے، امام نے اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ بچی نے کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑا ہے۔ امام نے کہا بیٹا دیر ہو گئی ہے۔ خدا آپ تصور کریں، بیٹیوں والے ہیں، آپ جب روز گھر سے باہر نکلتے ہیں، چھوٹی بچیاں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں، پوچھتی ہیں بابا کب واپس آؤ گے؟ اور جو بیٹی یہ جانتی ہو کہ اب بابا واپس نہیں آئے گا، عزاداران محترم، مقاتل کہتے ہیں کہ جب سید الشہداء گرے ہیں اور انہوں نے امام پر حملے کیے ہیں، بچی نے اپنے آپ کو اپنے بابا تک پہنچایا۔ انہوں نے پیار سے بچی کو نہیں اٹھایا، انہوں نے تازے آنوں، انہوں نے تماچوں سے بچی کو دور۔ اللہ عزاداران محترم، شام غریبہ آئی، بی بی زینب بچوں کو گن رہی، دیکھا ایک بچی موجود نہیں، مقتل کی طرف بیوی گئی، کیا دیکھا؟ ایک سر بریدہ بدن پر بچی سو رہی، رات ہے، تاریکی ہے، بدن کی حالت نہیں پتا، بدن کیسا ہے نہیں پتا۔ کہا بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا بابا کے سینے پہ سو۔ کہا آپ کو کیسے پتا چلا یہ بابا کا سینہ؟ کہا میں بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ بلند ہوئے، الیہ الیہ۔ عزادارم، اب یہ بچی جو باپ کے سینے پہ سوتی ہے، آپ خود تصور کریں۔ 11 محرم کو جب مقتل کے پاس سے گزارا گیا، بدنوں کی حالت ایسی تھی کہ پہچان نہیں سکتے۔ بی بی زینب نے اپنے آپ کو ایک بدن پہ گرایا، بدن کس کا ہے؟ سر موجود نہیں ہے، خاک اور خون میں اتنا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں نے پامال کر دیا ہے،
مگر زینب جانتی ہے خوشبو حسین کی ہے. اب یہ بچی نے دیکھا کہ میری پھوپھی رو رہی ہے کسی بدن پہ. پوچھتی ہے پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ اللہ اکبر. عزاداران محترم ہاتھوں میں رسیاں بن گئی، اسیر بنے اور کوفہ کی طرف. کوفہ میں سب سے پہلے نیزوں پر سر بلند ہوئے. بچی بابا کے سر کو دیکھ رہی ہے مگر کچھ بولتی نہیں. ہر جگہ خاموش ہے. کئی مقامات پر بی بی زینب نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا، بھائی اگر مجھ سے بات نہیں کرتے مگر اپنی بیٹی سے بات تو کرو. عزاداران محترم بچی خاموش ہے. شام کی مصیبت اپنی جگہ، شام کا بازار اپنی جگہ، بس آخری مصیبت رب سے التماس دعا. مقاتل کہتے ہیں کہ جب دربار یزید میں سر اقدس مبارک سید الشہداء تشت پہ پڑا ہوا تھا، یہ لعین اہانت کر رہا تھا. خدا اس کو دنیا اور آخرت میں غارت کرے. بس رونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آواز آپ کے کانوں میں آئے. عزاداران رونے کے لیے احساس چاہیے. بس مقاتل کہتے ہیں یہ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے میرے بابا کے سر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. عزاداران محترم بس جیسے ہی شام کے خرابے میں آئی بچی نے رونا شروع کر دیا، گریا شروع کر دیا. اتنا روئی، بابا 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 کرتی رہی. یزید لعین کے کانوں میں آواز آئی. کہا آواز کیسی ہے؟ کہا بچی بابا بلا رہی ہے. کہا جاؤ بابا دے دو. کشت میں سر آیا. کسی بیٹی کے پاس اس حالت میں باپ نہ آئے. کشت سے کپڑا ہٹا، اب کیا دیکھا؟ خاک میں اٹی زلفیں ہیں، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں، ہونٹوں پہ تازہ چھڑی کے نشان تھے. بچی نے سر اٹھایا، ہونٹوں کو ہونٹوں سے لگایا. بچی شروع ہو گئی. بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی. بابا آپ کے جانے کے بعد دامن جل گیا. بابا آپ کے جانے کے بعد قانون بدل گیا. بابا میں پانی مانگتی تھی یہ تماچے مارتے تھے. عزاداران محترم بچی یہ کہتے بی بی زینب کہتی ہیں کہ خاموشی ہو گئی. میں سمجھی بچی سو گئی ہوگی. ایک طرف بچی ہے، ایک طرف سر امام حسین ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزاداران محترم سید الشہداء کہ ایک بیمار بیٹے نے اس شام کے زندان میں اپنی بہن کو دفنایا. جب بی بی زینب 40 پر کربلا پہنچی ہے اپنے بھائی کے اقدس مبارک پر گر گئی اور کہا بھیا ایک میں امانت لے کر گئی تھی اسے واپس نہ لا سکی. آج تک وہ بی بی شام کے زندان میں یہی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے ظاہر ہو. ارے میں تو 40 پر نہ آ سکی، میرے بابا کو میرا سلام